بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب پتا چلا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ خبر جھوٹی لگ رہی تھی، جب اگلے ہی دن ایک لڑکی کو میں نے بچہ گود میں اٹھائے شوہر کے سامنے آتا ہوا، ابھی میں اس معاملے کو سمجھ بھی نہ پائی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا یہ تانیہ ہے، میں نے اس سے دوسری شادی کر لی تھی، اس نے مجھے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا، جو خوشی تم نے مجھے نہیں دی وہ اس نے دی، اس لیے تم اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی یہ ظلم نہ کرو مجھ پر، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری 3 بیٹیوں کی ماں۔ اس نے نفرت سے مجھ پر تھوک دیا اور کہنے لگا کہ یہ بیٹیاں بھی تمہاری، تمہیں مبارک ہو، میں نہ تو تمہیں برداشت کروں گا گھر میں اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو، اس لیے یہ کیونکہ تانیہ نے مجھ سے شادی سے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی تو وہ اس گھر میں آ کر رہے گی، لیکن اس گھر میں نہ تمہارا وجود برداشت کر اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کا۔ اس نے میرا سامان اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ 7 سال تک میں اس آدمی کے ساتھ اس کی 3 بیٹیوں کی ماں بنی، لیکن آج اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بیٹیاں حیران تھیں، آخر یہ کیا سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی لڑائیاں تو وہ روزانہ ہی دیکھتی تھی، لیکن آج شاید بات حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں کافی دیر تک اسے کہتی رہی، منتیں سماجتیں کرتی رہی کہ وہ مجھے بھی اس گھر میں جگہ دے دے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، لیکن وہ مجھ پر اب اس گھر کے دروازے بند کر چکا تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور ایک انجان راستے کی طرف چل دی۔ میں جانتی تھی کہ میرا اور کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ماں باپ تو کب کے مر گئے تھے، میں تو پیدائشی یتیم تھی، میری خالہ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن اب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہاں اس کی اولاد ضرور تھی، لیکن وہ کبھی کبھی مجھے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ قبول نہ کرتی۔ اب میں سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ ایسے ہی رات ہو گئی، بڑی والی بیٹی کہنے لگی امی ہم کہاں جا رہے ہیں، آخر ابا نے ہمیں گھر سے کیوں نکالا ہے۔ میں بالکل خاموش تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تھک ہار کر انہیں لے کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، یہ قدرے سنسان سی جگہ تھی اور میں چاہتی بھی تھی کہ کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھ سے میری بیٹیوں کو ہی چھین کر نہ لے جائے۔ اس وقت تو میرے پاس سوائے اس دولت کے اور کوئی خزانہ موجود نہیں تھا۔ تبھی دور سے مجھے چند آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے، وہ میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی ان کے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان کے پیچھے 2 عورتیں بھی تھیں، ان سب نے ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے۔ رات کے خوفناک اندھیرے میں سیاہ لباس پہنے وہ مرد اور عورت بڑے عجیب و غریب دکھائی دیتے تھے۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر رکے اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے تو میں تھوڑی خوف زدہ ہو گئی۔ تبھی ان میں سے ایک عورت کہنے لگی کیا یہ بیٹیاں تمہاری ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا تو ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ پھر وہ سب کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ، تم ایک بے گھر عورت ہو لیکن ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بے یقینی سے کہنے لگی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اس جنگل کی دوسری طرف ان کی پوری بستی آباد تھی۔ ایسے ہی لوگ پھر رہے تھے، وہ بھی آدھی رات کو۔ میری تینوں بیٹیاں بھی بڑی ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، لیکن میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ ہمیں کھانا بھی دیں گے اور رہنے کے لیے گھر بھی۔ یوں میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرے پر مشتمل۔ اب میں اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور 2 عورتیں ڈھیروں سارا کھانا لے کر اندر چلی آئیں۔
وہ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ انہیں کھاتے ہی میری تینوں بیٹیاں اور میں گہری نیند سو گئے۔ جانے ہم کتنی دیر تک سوتے رہے، جب میری آنکھ کھلی تو ایک دم سے ہی ہوش میں آ گئی۔ ایک ویران سے گھر میں بیٹھی تھی، بالکل اکیلی، لیکن میری تینوں بیٹیاں غائب تھیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چیخ چیخ کر اپنی بیٹیوں کو آوازیں دینے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن یہ ایک پراسرار سی جگہ تھی۔ مجھے خود بھی علم نہ تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں ایک شادی شدہ 29 سال کی عورت تھی۔ میں شروع سے ہی یتیم تھی، مجھے میری خالہ نے پال پوس کر جوان کیا تھا اور پھر سادگی سے شادی کر کے رخصت کر دیا تھا۔ میرے شوہر کو بیٹیوں سے نفرت تھی کہ ان کی 2 بہنیں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسے بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر نفرت ہے، لیکن جب میں نے لگاتار 3 بیٹیوں کو جنم دیا تو وہ مجھ سے اور بھی نفرت کرنے لگا۔ اب بعد میں وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اور آخر کار اس نے ایسے ہی کیا۔ مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال کر خود اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اسے بیٹے کی خوشی نہ دے سکی تھی، لیکن میرے ساتھ گھر سے نکالے جانے کے بعد یہ خوفناک صورتحال پیش آ جائے گی، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں غائب تھیں اور وہ عورتیں اور آدمی جو مجھے لے کر آئے اس بستی میں، وہ اچانک ہی سب غائب ہو چکے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ یوں ہی بھٹکتی بھٹکتی میں کافی آگے نکل آئی، شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی پاس سے گزرنے والے ایک شخص کہنے لگے، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا ہے، کوئی میری تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے گیا ہے، خدا کے لیے انہیں تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہاں تو آگے کوئی بھی بستی نہیں ہے، ہاں اس طرف شہر ضرور ہے، لیکن میں اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر رات کہاں گزارنے گئی تھی؟ جب میں نے اس علاقے کی نشاندہی کی تو وہ آدمی کہنے لگا، وہاں پر ایسی کوئی بستی نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی دھوکا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا میں تو برباد ہو گئی تھی۔ نہ وہ عورتیں اور نہ ہی آدمی میری تینوں ہی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب میں بھلا انہیں کہاں تلاش کرتی؟ مجھے یوں بے بسی کھڑا دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، بہن کیا تمہارا کوئی نہیں ہے ادھر؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ بھائی آپ میری مدد کریں، مجھے کسی دارالامان وغیرہ میں ہی چھوڑ دیں، کم سے کم میں عزت سے سر چھپا کر وہاں رہ لوں گی، لیکن میری بیٹیاں تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن گئیں، اب وہ کبھی مجھ سے واپس نہ ملیں گی۔ میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹیوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ وہ تمہیں مل جائے، تم میرے ہی گھر میں رہو، میری بیوی بہت نیک ہے، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھ لے گی۔ یوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی، لیکن دوسرے دن جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ بے اختیار حیران رہ گیا، کیونکہ میری تینوں بیٹیاں اس کی گھر کی دہلیز کے پاس کھڑی تھی، لیکن وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو میں نے ان تینوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری تینوں بیٹیوں کے چہرے پر بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ تم تینوں کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی ہم تو وہیں تھے، لیکن آپ غائب تھی، ہم آپ کو ڈھونڈتے رہے، آپ ہمیں چھوڑ کر چلی آئی تھی، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ پھر میری بیٹیاں واپس آ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی، وہ تینوں مل گئی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ اس آدمی سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایک کمرے کا گھر دلوا دیں، میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اسی میں رہ لوں گی، محنت مزدوری کر کے انہیں پال لوں گی، اب میں غریب عورت بھلا اور کیا کر سکتی ہوں۔ یوں میرے کہنے پر اس نے ایک گھر دلوا دیا اور مجھے ایک بنگلے میں کام بھی مل گیا۔ میری تینوں بیٹیاں گھر پر ہی رہتی تھی، بڑی والی ان دونوں کو سنبھال
لیتی تھی، لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب میں نے بڑی والی بیٹی کو چھوٹی بیٹیوں سے کہتے سنا، جب وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ والی بات امی کو نہیں بتانی کہ اس رات ہم کہاں تھے ورنہ امی پریشان ہو جائیں گی۔ میں چونک گئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بتا کر ہی نہیں دیا۔ آخر وہ کون سی ایسی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں بار بار اس سے پوچھتی، وہ تینوں اس رات کہاں گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ تینوں غائب تھیں۔ میں پھر سے پاگل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی، وہ تو باہر سے بند تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں چلی گئی ہوں اور باہر سے دروازہ بند کر کے گئی ہوں۔ میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آدھی رات کو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پریشان چہرہ لیے پوری رات بیٹھی رہی، تبھی صبح ہی دروازہ کھلا اور تینوں اندر آ کر سو بھی چکی تھی۔ میں بار بار اپنی بیٹی سے پوچھتی رہی کہ آخر تم تینوں کہاں چلی گئی تھی، تو وہ کہتی کہ ہمارا جانا ضروری تھا، اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ہمیں یہاں لینے کے لیے آ جاتے۔ اب میں بڑی حیران ہوئی، پھر اس بنگلے میں کام کرنے لگی، لیکن ایک دن واپس آئی تو گھر میں راشن بھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ راشن کس نے یہاں پر رکھا ہے اور کون لایا؟ میں بڑی بیٹی سے سوال کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی ایک عورت آئی تھی، وہی سب دے کر گئی ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوگا جو اکثر زکوٰۃ فطرانے کی چیزیں دے کر جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر دل بہلا لیا، لیکن خوش ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہے تھوڑی مدد ہو گئی۔ لیکن پھر تو ہر مہینے یہ ہونے لگا، جب بھی گھر میں روپے پیسے کی کمی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے، وہ بھی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں۔ وہ مجھ سے کہتی کہ فلاں آدمی یہ پیسے دے کر گیا ہے، اور جب مہینے کا آخری دن ہوتا تو راشن خود بخود گھر میں آ جاتا۔ یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا میری بیٹیاں مجھ سے کوئی بات چھپاتی ہیں۔ میں لاکھ پتہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج تک اس بات کا پتہ نہ لگا پائی تھی، اور گھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو گیا۔ میری تینوں بیٹیاں اب بڑی ہو رہی تھی، لیکن میں نے کبھی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ خود بخود گھر میں راشن آ جاتا اور پیسوں کی کمی بھی نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی پیسے بھی دے کر چلا جاتا۔ وہ تینوں اسکول جاتی تھی، بڑی بیٹی ان دونوں کی حفاظت کرتی تھی۔ شوہر کے بغیر کیسے میں نے اپنی زندگی گزاری تھی یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ شوہر نے اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہ میرا حال پوچھا تھا اور نہ ہی بیٹیوں کا، اور پھر دوبارہ وہ کبھی واپس نہ آیا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ واپس آئے۔ اب کسی بھی بنگلے پر کام کرتی تھی، لیکن محلے کے لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اس کے پھر بھی ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے کیسے ہیں اور اچھی طرح گزارا کیسے ہو جاتا ہے۔ میں راشن بھی بھرا رہتا ہے اور روزانہ لذیذ لذیذ پکوان بھی بنتے ہیں، گھر کی حالت بھی بہت اچھی ہے، گھر میں پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں خود بھی یہ بات نہیں جانتی تھی، لیکن بیٹیوں کا کہنا تھا کہ کوئی آدمی اور ایک عورت آتے ہیں، وہی یہ سب دے کر جاتے ہیں۔ میں ان پر غصہ بھی کرتی، اس دفعہ وہ آئیں تو اس کا نام وغیرہ ضرور پوچھنا کہ وہ آخر یہ ہماری مدد کس لیے کرتے ہیں اور انہیں کس نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب میری بڑی بیٹی 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات میں حیران رہ گئی جب وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، جلد ہی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ تو چھوٹی والی کہنے لگی، ہاں یاد ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم جوان ہو جائیں گے تو وہ ہمیں لینے آ جائیں گے، آخر کو ہمیں ان سے شادی کرنی پڑے گی اور ان کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ بات امی کو پتہ نہ چلنی چاہیے، ورنہ انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ تو بڑی بیٹی کہنے لگی، ہاں میں نے ان کی کتنی منتیں کی تھی، تب جا کے انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا کہ ہمیں ہماری ماں کے پاس جانے دو ورنہ وہ ہمارے بغیر مر جائیں گی، لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم 18 سال کے ہو جائیں گے تو وہ واپس ہمیں اس کے پاس آنا ہوگا۔
یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے ہی اٹھی اور بڑی بیٹی کے سامنے پہنچ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے بتاؤ سچ، تم تینوں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ تینوں مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم تو ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، آپ جا کر سو جائیں۔ نہیں، میں نہیں سوؤں گی، تم مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ میں کئی دفعہ تمہارے منہ سے یہ ذکر سن چکی ہوں۔ کون تمہیں لے جائے گے؟ دیکھو میرا دل بہت کمزور ہے، کوئی ایسی ویسی بری خبر نہ سنانا۔ بڑی بیٹی نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، امی اس دفعہ جو مدد کرنے والے مرد اور آدمی آئیں گے انہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے حواس جاتے رہے۔ پھر ٹھیک رات کے 12 بج رہے تھے جب ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کبھی بھی یہ دستک نہیں سنتی تھی، لیکن اس دفعہ دستک میں نے اس لیے سن لی کیونکہ بڑی بیٹی نے مجھے پہلے ہی جگا دیا تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، امی وہ آ گئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیں۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ڈھیروں سارا سامان لے کر ایک آدمی اور ایک عورت دروازے پر کھڑے تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ آپ کے گھر کا سامان، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ میں انہیں آوازیں دے کر کہنے لگی، رک جاؤ، مجھے بتا کر جاؤ کہ آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ میں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی، لیکن میں دور گلی میں جا کر دیکھنے لگی کہ وہ اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ مجھے کچھ بھی پتا نہ چلا تھا، ان کے چہرے بھی نظر نہ آئے تھے، صرف ان کی خوفناک آنکھیں چمکتی رہی تھی۔ اب میں سر تھامے بیٹھی تھی، بڑی بیٹی سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، امی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا گھر کتنا اچھا چل رہا ہے، ورنہ آپ اکیلی عورت ہم تینوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھاتی؟ لیکن سچ سچ بتاؤ سہرش، یہ کون تھی؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، ہاں امی یہ وہی ہیں جب ہم نے ایک رات اس بستی میں گزاری تھی، جو عورتیں اور آدمی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے تھے اور ان کا مقصد تھا 3 لڑکیوں کو تلاش کرنا، وہ بھی چھوٹی لڑکیاں۔ کیسا مقصد؟ میں اس کے منہ سے پوری بات سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، دراصل وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے اور وہ ہمیں اپنی بستی میں لے کر گئے تھے۔ ان کا ایک شہنشاہ جنات ہے جس کے 3 بیٹے تھے۔ کسی عامل نے انہیں کہا تھا کہ اگر ان کے تینوں بیٹوں کا نکاح چاند کی 14 تاریخ کو کسی آدم زادی سے نہ ہوا تو یہ تینوں مر جائیں گے۔ یہ خبر شہنشاہ جنات کے لیے بہت قیامت خیز تھی، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے سارے جنات کو ادھر ادھر بھیج دیا تھا، کسی کو انسانی دنیا میں بھیجا تو کسی کو دوسری جگہ پر، غرض کہ وہ سب ایسی لڑکیوں کو تلاش کر رہے تھے جن سے شہنشاہ جنات کے بیٹوں کا نکاح کر دیا جاتا اور شہزادوں کی جان بچ جاتی۔ ایسے میں ان کی نظر ہم پر پڑی تو وہ خوش ہو گئے کیونکہ ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئے۔ آپ کو تو انہوں نے اپنی دنیا سے باہر نکال دیا، لیکن ہمیں اپنے پاس قید کر کے رکھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو غائب دیکھا تو میں بدحواس ہو گئی۔ میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس عامل نے ہم تینوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے پڑھا دیا۔ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، وہ ہمیں جو کچھ کہتے ہم اس پر عمل کر رہے تھے، لیکن اب میں نے ضد کر لی کہ ہمیں ہماری ماں کے پاس چھوڑ آؤ ورنہ وہ رو رو کر مر جائیں گی۔ یوں انہوں نے میری بات مان لی اور ہم پر ترس کھایا۔ پھر شہنشاہ جنات نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، ابھی تم چھوٹی ہو، لیکن جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی اور تمہاری یہ دونوں بہنیں بھی، تو ہم تمہیں واپس لے آئیں گے اپنی دنیا میں۔ اس لیے جب تک تم اپنی ماں کے ساتھ رہو۔ پھر انہوں نے ہم پر ترس کھا کر ہمیں واپس اس گھر کے پاس چھوڑ دیا
जहाँ पर आप रह रही थी, वरना आप ही बताएं कि हमें कैसे पता चलता कि आप इस आदमी के साथ रह रही हैं। इसलिए हम वापस आ गए, लेकिन अब हर रात वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। हमें किसी चीज की भी जरूरत होती है तो वो पहले से ही जान लेते हैं, इसलिए तो हम इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैंने आपको बता ही दी। जैसे ही मैं 18 साल की होंगी तो मुझे लेने आ जाएंगे, और फिर मेरी छोटी वाली बहनें भी जब 18 साल की होंगी तो वो भी इनकी दुनिया में वापस चली जाएंगी। आप बस ये समझ लेना कि हमारी रुखसती हो गई है। मैं सदमे से फटी फटी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। तो क्या मेरी तीनों बेटियों को जिन्नात अपनी दुनिया में ले जाएंगे? इसीलिए इन्होंने मेरे पूरे खानदान को सहारा दिया था, मुझे गरीब समझकर और मेरी बेटियों को यतीम समझकर। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को हरगिज इन जिन्नात के हवाले नहीं करूंगी। मैं फैसला कर चुकी थी, और यही बात जब मैंने अपनी बेटी से कही तो वो कहने लगी, नहीं, हमें एक दिन वापस इनकी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैंने ये बात किसी तौर पर भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बार वो घर में सामान देने आए तो मैं इन्हें पहचान गई थी। इनकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। ये तो वही जिनजाद और जिनजादी थे जो हर महीने मेरी दहलीज पर ढेरों सामान रखकर चले जाते थे। इस बार भी जिस खामोशी से वो आए थे, इसी खामोशी से चले गए। लेकिन फिर मेरी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक रात वही औरत आई, सरगोशी में मुझे कहने लगी, हमने तुम्हारी बेटियों को वापस दे दिया था, लेकिन आज वो 18 साल की हो गई है, इसलिए इसे दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे किसी जिनजात के साथ हरगिज नहीं ब्याहूंगी। वो मेरी बेटी है, मैं इसे किसी शहजादी की तरह रुखसत करूंगी। मत भूलो कि शहंशाह जिन्नात पिछले 15 साल से तुम्हारी पूरे खानदान को पाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम इनकी खिदमत का ये सिला दोगी? ऐसे मत करो। चाहो तो हम जबरदस्ती भी तुम्हारी बेटियों को ले जा सकते हैं अपने साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे साथ जाने पर राजी हैं, लेकिन जिस तरह सारी लड़कियां रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती हैं, इसी तरह ये लड़कियां भी ऐसे ही जाएंगी। इसलिए शादी की तैयारी करो। वो औरत बहुत खौफनाक लहजे में बोलती मेरे घर से गायब हो गई, जबकि मैं बुत की तरह बिल्कुल साकत खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। मेरी बेटी ने आकर मेरा कंधा हिलाया और फिर कहने लगी, अम्मी वो बिल्कुल ठीक कहती है। मैंने इससे वादा किया था, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी दोनों छोटी बहनें भी वही रुखसत होकर जाएंगी। आखिर इसने इतने दिन तक हमारा ख्याल रखा, इसीलिए अब हमने अपने वादे से नहीं मुकरना। लेकिन मैं हरगिज ये बात मानने वाली नहीं थी, इसलिए चुपके से मोहल्ले में रहने वाले मौलवी साहब के पास चली गई और इनको सारी बात बताई कि किस तरह पिछले कई सालों से जिन्नात का मेरी बेटियों के साथ राब्ता है। और ये बात मुझे अब पता चली है जब वो जवान हो चुकी हैं। मौलवी साहब ये बात सुनकर हैरान थे, कहने लगे, पहली बार इतनी अजीबो गरीब कहानी सुन रहा हूँ। क्या सच में ही तुम्हारी बेटियों की शादी शहंशाह जिन्नात के बेटों से हो गई थी? मैं मौलवी साहब से कहने लगी कि वो शादी मेरे सामने नहीं हुई, इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। मेरी बेटियां तो बहुत कम उम्र और मासूम थी, इन्होंने मेरी बेटियों को अपने जाल में फंसाया है। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, मैं सारा हिसाब करके पता करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जिन्नात तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने इन्हें सारी बात बता दी थी। फिर मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली देकर घर भेज दिया, लेकिन मेरी बेटी की एक ही जिद थी कि मैंने रुखसत होकर वहीं जाना है जिसका मैंने इनसे वादा किया था। दूसरे दिन ही मौलवी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया
پھر کہنے لگے دراصل شہنشاہ جنات کے بیٹے پر ایک خاص قسم کا عمل کیا گیا تھا، اس کی جان بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کا نکاح کر دیا، ورنہ ان کے ساری طاقتیں کمزور ہو جاتی۔ اب وہ تینوں جوان ہو چکی ہیں، اس لیے وہ واپس انہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن تم ایک کام کرو، اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دو، وہ بھی چپکے سے۔ اس کے بعد وہ جنات ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ میں پریشانی سے کہنے لگی لیکن مولوی صاحب اتنی جلدی رشتہ کیسے ہوگا، اور میری نظر میں تو کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو بھی دولت ہے وہ سب ان جنات کی دی ہوئی ہے، وہ میرے سالوں سے حفاظت کر رہے ہیں، میری بیٹیوں کی وجہ سے ہی وہ میری مدد کرتے ہیں، ہر مہینے راشن دینا اور دوسری کئی ضروریات کی چیزیں دینا۔ وہ چپکے سے میری دہلیز پر رکھ جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، سارے محلے والے حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ میرا گھر کیسے چل رہا ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی بیٹیوں کی جان بچائی تھی۔ تمہاری بیٹیاں خوش نصیب ہیں، کیونکہ اگر وہ انہیں وقت پر نہ ملتی تو شاید ان کی جان بچانا مشکل ہو جاتی، اسی لیے وہ تمہارے خاندان کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر تم اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دو گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کے پیچھے نہیں آئیں گے، اس لیے اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ اب میں رشتے کے لیے پریشان تھی، تبھی مولوی صاحب کہنے لگے محلے میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ایک یتیم لڑکا ہے لیکن بہت شریف ہے، تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، وہ اس سے بہت خوش رکھے گا۔ میں مولوی صاحب کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ گھر جا کر جب میں نے اپنی بڑی بیٹی سے یہ بات کہی تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی میں ہرگز کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں شہنشاہ جنات کے بیٹی کی دلہن ہوں، وہ مجھ سے بچپن میں ہی شادی کر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، میں سمجھ گئی کہ اس پر اثرات میری بیٹی کے اوپر ہیں، تبھی وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ مسلسل شادی سے انکار کر رہی تھی۔ دوسری طرف میں چپکے چپکے مولوی صاحب کے پاس مل کر جاتی، سارے معاملات طے کر رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، جب وہ مجھے تیاری کرتے ہوئے دیکھتی تو کہتی کوئی فائدہ نہیں ہے امی، مجھے رخصت ہو کر تو جنات کی دنیا میں ہی جانا ہے، آپ یہ تیاری کرنا چھوڑ دیں۔ اس کی باتیں مجھے خوف زدہ کر دیتی تھی، میں اس کا ہر وقت خیال رکھتی، لیکن جیسے ہی شادی کی رات میں ایک دن بچہ تو اچانک ایک رات پہلے ہی وہ غائب ہو گئی، مگر جیسے ہی شادی کی رات میں ایک دن بچا تو وہ اچانک سے ہی گھر سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، میری دونوں چھوٹی بیٹیاں مجھے تسلی دے رہی تھی لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ محلے والے سارے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو شادی سے ایک دن پہلے اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی، تو کبھی گھر سے باہر تک نہیں نکلتی تھی، کیونکہ اس کا شروع سے ہی کہنا تھا کہ وہ شہنشاہ جنات کے بیٹے کی بیوی ہے اور وہ اس کے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ اب میں بالکل بے بس بیٹھی تھی، پھر اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو کہنے لگی تمہیں بھی ایک دن وہیں جانا ہوگا، اس لیے تم اب میرے ساتھ نہیں رہو گی بلکہ وہیں پر چلی جاؤ جہاں پر تمہاری بہن گئی ہے۔ تو وہ میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی نہیں امی، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ باجی نے ہم دونوں چھوٹی بہنوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہنے لگی ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں، جب ہم بہت چھوٹے تھے تب ہم نے وہاں کی خوفناک دنیا دیکھی، اس رات جو بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، لیکن میں نے باجی کو روتے دیکھا، وہ اس خوفناک چہرے والے آدمی کے سامنے رو رہی تھی، کہتی تھی کہ ہمیں واپس ہماری ماں کے پاس بھیج دو، وہ پہلے ہی زمانے کی گاری ہوئی عورت ہے، اکیلی زندگی نہ گزار سکے گی، اس لیے ہم نے ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آنی ہے۔ تو شہنشاہ جنات نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس جانے دوں گا، جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہیں واپس ہماری دنیا میں آنا ہوگا۔ تو باجی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن
मेरी छोटी दोनों बहनें वापस नहीं आएंगी, बल्कि वो वहीं मेरी माँ के पास रहेंगी, और इसके बदले में तुम्हें मेरी बहनों और मेरी माँ की जिंदगी आसान बनानी होगी। शहंशाह जिन्नात ने इसकी बात मान ली थी और बाजी ने इनसे वादा कर लिया था जब भी वो 18 साल की होंगी तो वो खुद ही इनके पास चली जाएंगी। वो जानती थी कि एक दिन इन्हें यही करना होगा। मैं हैरान थी, फिर इनसे कहने लगी, तो क्या तुम दोनों इसके पास वापस नहीं जाओगी? इन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, क्योंकि वो हमेशा बाजी की वजह से ही इस घर में आना जाना रखते थे और इन्होंने हमारा ख्याल रखा, इसीलिए क्योंकि बाजी ने इनकी जिंदगी में, इनकी दुनिया में वापस लौटना था। अब मैं इनकी सारी बात समझ गई थी, लेकिन मुझे ये रंज खाया जा रहा था, मेरी बड़ी बेटी वापस चली गई है, ना जाने अब वो कभी मुझसे मिलने आएगी या नहीं। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास ही रह रही थी, फिर मेरे हालात बिल्कुल ही बदल चुके। मेरा घर बहुत पुरसाइश था और घर में किसी चीज की कमी ना थी। ये सब इसी वजह से थी क्योंकि वो सारे जिन्नात चुपके से मेरी मदद कर देते थे और मुझे पता भी ना चलता था। अब मैं किसी बड़ी मलका की तरह जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मेरी दोनों छोटी बेटियां भी ऐश कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का गम खाया जाता था कि मेरी बड़ी बेटी ना जाने किस हाल में रह रही होगी। लेकिन एक दिन मैं बड़ी हैरान हुई जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक परेशान हाल शख्स खड़ा था। मैं इसे पहली नजर में ना पहचान सकी थी, लेकिन जब पहचाना तो बड़े दुख हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मेरा शौहर था, लेकिन कहीं से भी आज इसे देखकर ना लगता था कि ये मेरा शौहर है। इसने अभी तक मुझे तलाक नहीं। शख्स खड़ा था, मैं इसे पहली नजर में ना पहचान सकी थी, लेकिन जब पहचाना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरा शौहर था, लेकिन कहीं से भी आज इसे देखकर ना लगता था कि ये मेरा शौहर है। इसने अभी तक मुझे तलाक नहीं दी थी, बल्कि घर से निकालने के बाद तो इसने कभी पलटकर ही हमारी खबर ना ली थी, लेकिन आज इसे अपने सामने खड़ा यूं देख कर मैं हैरान थी। फिर वो कहने लगा, मैं अपनी बेटियों से मिलने आया हूँ। मैं इससे कहना चाहती थी कि जिन बेटियों को तुमने धुतकार कर घर से निकाल दिया था, आज तुम किस हैसियत से यहाँ इनसे मिलने आए हो। लेकिन फिर भी मेरी जबान ने मेरा साथ ना दिया और मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया था। फिर वो कहने लगा, सहरिश कहाँ है? मैंने इसे भी देखना है। मैंने इसे अपनी दोनों बेटियों को खामोश रहने का इशारा किया और इससे कहने लगी कि मैंने उसकी शादी कर दी है, वो रुखसत होकर दूसरे मुल्क चली गई है। वो इस बात पर बड़ा हैरान हुआ था। फिर मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी एक बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ रहेगी, इसके बाद मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बेटी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये बाप है, इसका भी कोई हक है अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारने का। यूं मैंने इसे दूसरे नंबर वाली अपनी बेटी के साथ इसको भेज दिया और सबसे छोटी बेटी मेरे पास ही रह रही थी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे जब आधी रात को मुझे अपने घर में हलचल महसूस हुई। जैसे ही उठकर देखा तो छोटी बेटी बेखबर सो रही थी। हम दोनों माँ बेटियां ही तो इस घर में रहते थे, लेकिन सामने खड़ी एक औरत बहुत खौफनाक शक्ल वाली मुझे देखे जा रही थी। मैंने इसे देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं खौफ से कांपते हुए लहजे में कह रही थी। मैं एक जिनजादी हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं जल्दी से इससे पूछने लगी कि मेरी बेटी कैसी है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगी, लेकिन अभी इसने मुझे खास काम के लिए भेजा है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है, वो तुम्हारी दूसरी बेटी को यहाँ से ले गया है, लेकिन तुमने इसके साथ भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। वो बड़ा डरावने अंदाज में मुझे कह रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मैं बड़ी हैरत से उससे पूछ रही थी। मैं सही कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी ने ही भेजा है।
اسے شہنشاہ جنات نے بتایا ہے کہ اس کا سگا باپ اپنی دوسرے بیٹی کو کسی طوائف کے ہاتھ بیچنے والا ہے۔ اگر تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے تو اسے جا کر بچا لو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ حیران بعد میں ہو جانا، پہلے جا کر اس کی خبر گیری کرو، آج رات وہ اسے بیچ کر آنے والا ہے، بدلے میں اس سے لاکھوں روپے لے کر جاؤ اور اس کی زندگی بچا لو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اسی وقت میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو اٹھایا تھا، اس نے مجھے چادر اوڑھتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ اسے دور دروازہ بند کرنے کا کہہ کر میں آدھی رات کو گھر سے نکل گئی، پاگلوں کی طرح اس شہر میں بھاگنے لگی تھی۔ کبھی میں اس کے گھر واپس پلٹ کر نہیں گئی تھی جہاں پر آدھی رات کو مجھے میری بیٹیوں سمیت نکال دیا گیا تھا، لیکن آج وہاں جانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ انسان اتنا مکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالآخر میں اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک دینے لگی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر چونک گئی۔ وہ کسی لڑکی کے رونے کی آواز تھی اور میں اس آواز کو کیسے نہ پہچان سکتی تھی، یہ آواز تو میری بیٹی کی تھی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا جب میرا شوہر مارتے ہوئے اسے کہنے لگا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تم تینوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آج دیکھو جوان ہونے کے بعد تمہارا رنگ روپ دیکھنے کے قابل ہے۔ میرا بیٹا تو کسی کام کا نہیں نکلا، دوسری شادی کر کے بھی مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، وہ تو گھر سے بھاگ گیا، لیکن تم تینوں میرے کام آ سکتی تھی۔ اور دیکھو یہ رونا دھونا بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میری سوتن کی آواز آئی جو میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، ارے یہ ایسے نہیں مانے گی، لگتا ہے کہ ہمیں دوسرا حربہ آزمانا پڑے گا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرو تبھی یہ سدھرے گی۔ تم کہتے تھے نا کہ تمہاری بیوی بھی تم سے بہت پٹتی تھی۔ تبھی اچانک شاید اس نے میری بیٹی کو بالوں سے پکڑا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے ایک دم سے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھے۔ پھر میں نے نفرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر تھوکا اور کہنے لگی، تم اتنے بڑے دھوکے باز اور شیطان صرف انسان ہوگے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر مجھے تمہارے گندے ارادوں کی خبر ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہ بھیجتی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح ڈر گئے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کو آتے دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ پولیس کو تو میں نے کوئی اطلاع ہی نہیں دی تھی۔ لیکن پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی ہمارے پاس آئی تھی، اس نے بتایا کہ یہاں پر کوئی غیر قانونی کارروائی چل رہی تھی۔ تب میں چیک کر پولیس والے سے کہنے لگی، ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لو، کیونکہ یہ دونوں میری معصوم پاکیزہ بیٹی کو کسی طوائف کے کوٹھے پر بیچنے والے تھے، اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ میری بیٹی بلک بلک کر رو رہی تھی، میں نے اسے اپنے بازو میں چھپا لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئی۔ گھر آ کر وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا امی کہ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنی سنگدلی بھی کر سکتا ہے۔ وہاں جاتے ہی ان کا نقاب اتر گیا تھا، وہ دونوں ملی بھگت کر رہے تھے، مجھے کسی عورت کے حوالے کر رہے تھے جو غلط کام کرتی تھی۔ میں مدد مانگ رہی تھی، ایک رات سوئی تو اچانک ہی کوئی میرے پاس آیا، میں نے دیکھا وہ جنزاد تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہاری بہن نے بھیجا ہے جو اس وقت ہماری ملکہ ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ، میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں، اپنی ماں کے پاس واپس۔ اس بیچاری کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، تبھی تو انہوں نے آپ کو بھیجا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے بازو میں چھپا لیا تھا، جس طرح سے میں نے جنات کی مدد سے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کیا تھا، یہ بات میں ہی جانتی تھی، لیکن میری بیٹیاں آج میرے ساتھ بہت خوش تھیں۔ بات بڑی
بیٹی کی اس سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے میرے ہر معاملے کی خبر تھی۔ پھر میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کا سوچا اور محلے میں رہنے والے مولوی صاحب کے پاس چلی گئی، جس نے پہلے بھی میری بڑی بیٹی کی رشتہ کروایا تھا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگے، تمہاری بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی تھی، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ دونوں بیٹیاں گھر سے نہیں بھاگیں گی؟ میں جانتی تھی کہ محلے والوں میں بری مشہور ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے مولوی صاحب کو یہ بتایا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے جنات کی دنیا میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں ہی شہنشاہ جنات سے وعدہ کر لیا تھا، تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی کا شکار تھے۔ پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی سنائی، کس طرح 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہاں، پھر ایک رات جنات میری دنیا میں آئے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرا رابطہ ان سے قائم ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شرط پر ہمارے پورے خاندان کو پالیں گے کہ میری بڑی بیٹی ان کے گھر جائے گی۔ وہ اب اس کی دنیا میں رہتی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، لیکن جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، بس میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، محلے والوں کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں تمہاری بیٹیوں کا رشتہ ضرور کرواؤں گا۔ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ میری نظر میں ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب انہوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں خوش ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ محلے میں ایک نیا گھرانہ آباد ہوا ہے، وہ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کی شادی ان سے ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں۔ یوں سارے معاملات طے ہو گئے۔ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میری بیٹیوں کا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ دونوں بیٹیاں بھی بہت خوش تھیں۔ اب میں بالکل فارغ ہو چکی تھی اور اکیلی رہنے لگی تھی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہوتی تھی کہ میری بڑی بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی، لیکن مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آ سکتی تو میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ یہی فیصلہ کر کے ایک رات میں اسی پرانے راستے کی طرف چلی آئی۔ یہ راستہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی راستے پر تو پہلی دفعہ میرا سامنا ان جنات کے ساتھ ہوا تھا، اور جس گھر میں سوئی تھی، دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس رات کی یادیں ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھی۔ میں اسی راستے پر ہوتی ہوئی جنات کی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک بھی گھر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ اچانک ہی درخت کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈھیر سارے زیورات، لال رنگ کا جوڑا، لمبے لمبے بال لیے میری بیٹی کھڑی تھی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی ملکہ ہو۔ امی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ میرے یہاں آنے پر جیسے ناراض لگ رہی تھی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں میری بیٹی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک دفعہ یاد کیا ہوتا، میں خود ہی آپ سے ملنے آ جاتی۔ آپ کو آنے کی کتنی پریشانی سے آئی ہوں گی آپ یہاں پر۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے اور ان کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں ان کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، تم خوش تو ہو میری بیٹی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگی، ہاں میں خوش ہوں، آپ تینوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہوں۔ مجھے وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اداس ہو گئی۔ کیا تم اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو؟ تم واپس ہماری دنیا میں چلی آؤ۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے میں نے نبھایا ہے، میں اس وعدے کو نہیں توڑ
सकती, लेकिन मैं अपनी बहनों की शादी में जरूर आऊंगी। ये कहकर वो मेरे सामने से चली गई और मेरी आंखें इसे तलाश करती रह गईं। लेकिन अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। ये तो मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। हकीकत मेरी बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब तो मैं बुरी तरह पछता रही थी कि काश मैं इसे मिलने के लिए चली जाती, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, बाजी हमसे मिलने खुद आएंगी, आप देख लेना, हरगिज वहां नहीं जाएंगी। ऐसा ना हो कि आप रास्ता भटक कर कहीं दूसरी जगह पर चली जाएं। यूं इन्होंने मुझे रोक लिया था। फिर मैं धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां करने लगी। लेकिन एक रात बड़ी हैरत अंगेज बात हुई, जब आधी रात को मेरी बेटी अंदर चली आई और वो मेरी बड़ी बेटी थी। मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया। फिर मुझे जो खबर सुनाई इसने मुझे खुश कर दिया था। वो कहने लगी कि अम्मी, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ, क्योंकि शहंशाह जिन्नात ने मेरे चेहरे पर उदासी देख ली थी। इसका कहना था कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। हालांकि जिंदगी में मेरे लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। वो सारे जिन्नात थे, जबकि मैं वहाँ पर रहने वाले इंसान। वो सब मुझे अपनी मलका कहते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी मलका ना बन सकूं, क्योंकि मैं एक आम लड़की। तो शहंशाह जिन्नात ने मुझे कहा कि मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकती, और आज मैं वापस लौट आई हूँ। लेकिन अम्मी, दुनिया बातें तो नहीं बनाएगी। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपने बहुत सी बातें बर्दाश्त की हैं। मैंने इसे गले से लगा लिया और कहने लगी, मैंने पहले भी दुनिया की परवाह नहीं की और अब भी नहीं करूंगी। तुम तीनों मेरी जान हो, मेरे जिगर के टुकड़े। तुम्हारे खातिर ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब की है, इसलिए मुझे दुनिया की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी तीनों बेटियों, दोनों छोटी बेटियों की शादी करके इसे रुखसत कर दिया। अब मेरी बड़ी बेटी वापस आ गई थी। लोग बातें बना रहे थे कि देखो तो सही, घर से भागी हुई लड़की वापस आ गई है। लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। ये बात सिर्फ मैं जानती थी, या फिर वो मौलवी साहब जिसने मेरी बात का पर्दा रख लिया था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बेटी ने तो अपना वादा पूरा निभाया था, क्योंकि वो हरगिज जिन्नात को धोखा देना नहीं चाहती थी, जिन्होंने हमारे इतने सालों तक ख्याल रखा था। सच में अगर जिन्नात सहारा ना देते तो मैं अपनी इन तीनों बेटियों को कैसे जवान करती, कैसे पालती, क्योंकि जगह जगह पर दरिंदे नुमा इंसान, हैवान बनकर घूमते हैं, और इज्जत बचाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल था। अब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ बहुत खुश थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।